یصیب، کہ مجتہد سے کبھی غلطی ہوتی ہے، کبھی صحیح فیصلہ ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ ان اصاب فلہ اجران وان اخطا فلہ اجر، اگر وہ ثواب پہ پہنچ جائے اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، اگر وہ غلطی بھی ہو جائے پھر بھی اس کو ایک ثواب ملتا ہے، ایک درجہ۔ یعنی مجتہد خطا کے بعد بھی مصیب ہوتا ہے، ماجور ہوتا ہے، وہ نعوذ باللہ گنہگار نہیں ہوتا۔ ہماری رائے یہ ہے، اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ ان تینوں فریقوں میں جو برحق تھے وہ حضرت علی تھے، کیونکہ حکومت تھی ان کے پاس۔ باقی جو دونوں فریق تھے صحابہ کرام کے، ان سے غلطی ہوئی ہے، مگر یہ غلطی اجتہادی ہے، یہ نفس پرستی والی غلطی، حکومت کی لالچ والی، دولت کی لالچ والی، یا ہٹ دھرمی والی یا ضد والی غلطی بولو بھائی نہیں ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجتہد سے غلطی ہوتی ہے تو بھی اس کو اجر ملتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے۔ تو ان کی جتنی سمجھ میں آیا انہوں نے اس حساب سے کیا۔ تو دو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ اب ایک اور بات ہے، تاریخی حقیقت ہے کہ دو جنگوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خوارج نے شہید کر دیا۔ یہ وہی خوارج جو حضرت عثمان کے قاتل تھے، انہوں نے شہید کس کو کیا؟ حضرت علی کو۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 مہینے تقریباً خلافت رہی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سلو کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہو۔ جس واقعے کا آپ نے حوالہ دیا اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں یہی ہوا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان کے قتل کے بعد اقتدار سنبھالا ہے۔ آج کل کے زمانے میں ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، ذرائع ابلاغ ہے، اطلاعات کا اتنا نظام موجود ہے، ایک واقعہ اسلام آباد میں ہوتا ہے اور پھر اس کی حقیقت کا تعین کرنے میں 20 سال لگ جاتے ہیں۔ اس ملک کو دو لخت ہونے کی مصیبت سے دوچار ہونا پڑا۔ آج تک ہم یہ متعین نہیں کر سکے مجرم کون تھا اور کون نہیں تھا۔ اس زمانے میں یہ صورتحال ہے، تو ذرا اس زمانے کا تصور کیجئے کہ جس میں اطلاعات پہنچانے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے، جو افواہ چاہیں آپ پھیلا دیں، جس طرح کی بات چاہیں دوسروں تک پہنچا دیں۔ 3 مہینے تک سلطنت کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک آپ ہو سکتا ہے کہ اطلاع کو پہنچانے میں کامیابی نہ ہو سکے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس میں ایک حادثہ ہو گیا ہے۔ اس حادثے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اقتدار سنبھالا ہے۔ اب سیدنا امیر معاویہ کو جو اطلاعات دی گئی ہیں یا بعض دوسرے بزرگوں کو اطلاعات دی گئی ہیں، ان کا اگر آپ مطالعہ کریں صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان اطلاعات میں یہ چیز موجود ہے کہ ایک خلیفۃ المسلمین قتل کر دیے گئے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ اسی طرح کے باغی جو ان کو قتل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے معاملے کی ایسی نوعیت پیدا کر دی کہ دینی غیرت میں اقدامات کیے گئے، یعنی آپ اگر ان کے محرکات اور نیتوں پر نہ جائیں تو ایک آدمی یہی کرے گا۔ میرے خیال کے مطابق ایک صاحب ایمان شخص اسی طریقے سے اقدام کرے گا کہ جب اسے معلوم ہوگا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کر لیجئے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی، تو ایک کور کمانڈر کو کیا کرنا چاہیے اس موقع پر؟ یعنی اگر اسلام آباد میں بغاوت ہو جائے اور صدر مملکت کو مارنے کی کوشش کی جائے، کیا کرے گا؟ اب آپ کہیں گے اطلاع ٹھیک تھی یا غلط تھی، تو یہ بحث تو بعد میں ہوگی۔ اس نے تو اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے۔ تو میں تو جب ان واقعات کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اپنے علم کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اس کو آپ اجتہادی غلطی کہہ سکتے ہیں۔ آج جب ہم اس پر تبصرہ کرتے ہیں تو اصل میں ہمارے پاس بہت کچھ معلومات ہوتی ہے جو ممکن ہے کہ اس موقع کے اوپر فریقین کے پاس موجود نہ ہو۔ یعنی ہمارے پاس تو اب ہر طرح کے بیانات ہوتے ہیں، تاریخی حقائق کی چھان بین ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نرم دلی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی سمجھتا ہو کہ فلاں نے بغاوت کی ہے اور اس کو سزا نہ دے۔ سوال یہ ہے کہ سیدنا علی اگر اس بات پر مطمئن ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بغاوت کی ہے تو وہ کریں گے جنگ ان کے خلاف۔ ان کا یہ فیصلہ آپ کے نزدیک یا کسی کے نزدیک غلط ہو سکتا ہے، کسی کے نزدیک صحیح ہو سکتا ہے۔ اور امیر معاویہ اگر اس پر مطمئن ہے کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کو پناہ دینے والا یہی شخص ہے تو وہ کریں گے ان کے خلاف۔ یعنی اس رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہ صورت ہے۔ یہ تو خیر حدیث سے واضح ہے کہ آپ نے عمار ابن یاسر سے فرمایا تقتلک الفئۃ الباغیہ،
کہ تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، لہذا اس میں یہ تو کوئی قابل اشکال چیز ہی نہیں ہے کہ کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا، وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور اہل شام فیع باغیہ تھے۔ لیکن میں نے پہلے کہہ دیا کلن وعد اللہ الحسنہ، تو بس ختم، چاہے کسی نے بغاوت کی اور چاہے کوئی حق پر نہیں تھا، لیکن وہ جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کلن وعد اللہ الحسنہ، ختم۔ جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا الخلافت بعدی 30 سنہ، کہ میرے بعد خلافت یعنی خلافت راشدہ 30 سال تک ہوگی۔ آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت یعنی میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہ جو خلفاء راشدین ہیں یہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کی شہادت کے بعد 6 مہینے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے تھے۔ تو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام میں الگ حکومت کا اعلان کر دیا تھا، اور دو متوازی حکومتیں نہیں۔ اور پھر سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد اس میں خلافت میں نے کہہ دی کہ خلافت راشدہ یہ حق مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا تھا، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ ائمہ فقہ ہوں یا ائمہ عقیدہ، ان کا اجماع ہے اس بات پر کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اقدام اجتہادی غلطی پر مبنی تھا، وہ حق نہیں تھا۔ ہماری کتب میں متن کے اندر یہ آیا ہے، امام مرغینانی صاحب ہدایہ نے اور دیگر ائمہ عقیدہ نے، آپ عقیدہ کے ائمہ کی کتب اٹھا کے دیکھیے، فرماتے ہیں والحق کو کان بید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حق سیدنا علی شیر خدا کے ہاتھ میں تھا، حق آپ کی طرف تھا۔ اور بعض روایات بعض کتب میں متن میں یہاں تک آیا ہے کہ ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد بغا علی علی، اور ان کا اقدام آپ کے خلاف خروج تھا، مگر صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے ان پر لعنت اور ملامت کرنا حرام ہے، ان پر طعن و تنقید کرنا حرام ہے، خاموشی اور سکوت واجب ہے۔ نہ ان کے اقدام کو مولا علی شیر خدا کے اقدام کے مقابلے میں درست قرار دے سکتے ہیں، درست بھی قرار نہیں دے سکتے، اور آن دا ادر ہینڈ ان پر طعن و تشنیع اور ملامت بھی نہیں کر سکتے۔ دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں حرام۔ صحابی رسول کی وجہ سے ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ کے سکوت اختیار کرتے ہیں، ادباً تعظیماً سکوت اختیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتال تھا، چاہے وہ جنگ جمل میں ہو، جنگ صفین میں ہو، جنگ نہروان کے اندر ہو، تینوں جنگوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ احادیث موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پریڈکشن کر دی، اور یہ سیدنا علی کی خصوصیت ہے۔ سوائے سیدنا علی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جنگ کے بارے میں، ایک ایک جنگ کے بارے میں معاملات کو نہیں کھولا، کیونکہ باقی جنگیں ایمبیگوس نہیں تھی۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جو قتال تھا ایمبیگوس نہیں تھا، صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا۔ جن جنگوں میں اختلاف ہونا تھا ان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کھول دیا۔ پہلی تو وہ حدیث، وہ 50 احادیث جو میں نے جمع کی ہیں، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، سچ پیپر نمبر 5 بھی، اس میں یہ ساری احادیث ہیں۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مجھے مجبوراً قرآن کو منوانے کے لیے الٹیمیٹلی آخری ریزورٹ کے طور پر قتال کرنا پڑا مشرکین کے خلاف، تم میں ایک خوش نصیب ایسا ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں گا؟ فرمایا لا، الفاظ لا، اللہ کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نہیں نکلتے تھے، فرمایا نہیں۔ حالانکہ سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی کیا، لہذا کلیئر ہو گیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا قتال کافروں کے خلاف تھا، مسلمانوں کے نہیں، ورنہ تو انہوں نے بھی قتال کیا تھا۔ سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں گا؟ فرمایا نہیں، بلکہ جو شخص میری جوتیاں گانٹ رہا ہے یہ وہ خوش نصیب ہے، اور وہ تھے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، حضور کی جوتیاں گانٹ رہے تھے۔ صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت ارشاد فرمائی ہے کہ آپ آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف قتال کریں گے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آپ دیکھیں جس شخص کو اتنی بڑی بشارت اس کی زندگی میں پتا ہو، اس کے بارے میں جعلی باتیں کرنا کہ وہ روتے تھے کہ کاش میں نے معاویہ کی بات مان لی ہوتی، یہ ہوتا۔ وہ بھائی جس کو نبی پہ پکا یقین تھا کہ میری محبت ایمان کا حصہ ہے، صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث کتاب الایمان میں،
علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. جس کی محبت لٹمس ٹیسٹ تھی ایمان کا، اس کو کیسے شک ہو سکتا تھا کہ میری جنگیں جو ہیں وہ حق پر مبنی نہیں ہیں؟ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو شک کبھی نہیں ہوا، ورنہ تو نبی کی نبوت پہ شک ہوتا. تو سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تو وہ تو جنگ کی بشارت موجود تھی، خلافت راشدہ قائم تھی، اور چند لوگوں نے اپنی پارٹی بنا کے تو وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، تو ریٹ آف دی گورنمنٹ تو قائم ہوگی. خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہونا، دنیا اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی اور آل محمد کا باپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جنگ جمل دیکھ لیں، مسند امام احمد کے اندر حدیث میں، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود. حیران ہوتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حق کو تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیبی خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی چھپائی نہیں، اور حالانکہ اپنی بیوی کا نام آ رہا تھا. کون شخص اپنی بیوی کے بارے میں بات کرتا ہے؟ کتنے ترک اس حدیث کے موجود ہیں. شیخ البانی بھی سلسلہ حدیثہ میں صحیحہ میں انہوں نے حدیث حوب نام کا پورا چیپٹر باندھ دیا ہے، اور تقریباً 20 ترک لے کے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند امام احمد، کہ میری بیوی کا اس وقت کیا حال ہوگا، تم میں سے ایک میری بیوی ایسی ہوگی جس پہ اس کے عمل کی وجہ سے حوب کے کتے بھی بھونکے. اور جب سیدہ عائشہ جمل کے لیے نکلی، حوب نامی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، کتے بھونکے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا حوب. ان کا مجھے واپس لے چلو، میں تو آگے علی سے نہیں لڑتا.